الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی 59ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا اور اس کی ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جب عورت باپردہ نکلے گی تو پہچانی نہیں جائے گی، اور جب پہچانی نہیں جائے گی تو دل اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور اس طرح برائی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس میں یہ غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں کو پردے کا حکم دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی معظم دینی ہو، وہ تبلیغ دین کرنا چاہے تو اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کو دے، اس کے بعد پھر وہ دوسروں کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ دعوت ہے، تلقین ہے، یہ نہیں کہ گھر والے کو اس تلقین کو قبول کر لیں تب دوسرے کی طرف جائے اور جب تک قبول نہ کر انہی میں لگا ہے، نہیں ہے۔ اگر کوئی دیندار شخص ہے وہ اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے شرعی احکام سمجھائے اور ان پر عمل کی ترغیب دے، جہاں سختی کی حاجت ہو اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہو تو اس سختی کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے سختی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے بالفرض تو کہے کہ پھر باہر کیا فائدہ جب تک میرے گھر والے نہیں مان رہے، پہلے ان کو منواؤں گا پھر باہر جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ یہاں تلقین جاری رکھے، مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو جاری رکھے اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کر سکتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ بعض لوگ جو ہیں نادان قسم کے ہیں، ایک شخص دیندار ہے، اسے کہتے ہیں تم اپنے والدہ کو تو کہو پردہ کرے، اپنی بہنوں کو تو کہو پردہ کرے، ہمیں آ کے باہر تم تبلیغ دین کر رہے ہو۔ اب بیچارہ وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ گھر والے نہیں مان رہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرعی قاعدہ ضابطہ ہے کہ پہلے گھر والے مانیں گے تو یہ باہر جا کے کرے گا، تو اس قسم کے مطالبات کر کے سامنے والے کو ذہنی اذیت پہنچانا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو جان بوجھ کے نظر انداز کر کے اور باہر تبلیغ دین کر رہا ہو تو وہ قابل گرفت ہے کہ اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیوں کیا، انہیں بھی اس کو تلقین کرنی چاہیے تھی۔ آگے شاہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آگے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر باز نہ آئے منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور مدینہ منورہ میں جھوٹ اڑانے والے، تین گروپوں کا ذکر کیا، ان میں منافقین اور مشرکین شامل تھے، اور یہود بھی بعض تھے کہ یہ لوگ بس مسلمانوں کے خلاف جھوٹ اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پہ کبھی جھوٹی افواہ اڑا دیتے، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو تشویش میں لوگ مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح منافقین جو تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے معاملات کرتے تھے، نبی کریم کے خلاف بولتے تھے، مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، جب مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی یہ فوراً ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان گروہوں کو آخری تنبیہ گویا کہ آخری بار تنبیہ ارشاد فرمائی کہ اگر باز نہیں آئے منافقین اور وہ لوگ کہ ان کے قلوب میں منافقانہ بیماری ہے اور مدینہ منورہ میں جھوٹ اڑانے والے، تو پھر کیا ہوگا اگر نہیں باز آئے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ضرور ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف، یعنی پھر اے حبیب ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ ان کے خلاف عمل کیا جائے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہیں رہیں گے مگر بہت تھوڑے سے دن، یعنی یہ باز آ جائیں ان کے لیے بہت بہتر ہے، اگر نہیں آتے تو پھر اللہ کا حکم نازل ہونے والا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد پھر ان کو بہت تھوڑی سی مہلت ملے گی کہ بس اس میں تمہیں مدینہ خالی کرنا ہے اور مدینے سے نکل جاؤ۔ اور ایسی ہوا کہ پھر جب یہ حکم اگلا آ رہا ہے، حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے اور باعطائے الہی ایک ایک شخص کا نام لے کے فرمایا ہے فلاں منافق کھڑا ہو جا اور جا مدینے سے نکل جا، فلاں منافق کھڑا ہو جا اور مدینے سے نکل جا، اور پھر تمام منافقین کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کا یہاں بیان ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ہاں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خلاف آپ کو ابھاریں گے، پھر یہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر بہت ہی تھوڑے سے دن۔ ملعونین، یہ ان پہ لعنت کی گئی ہے، ملعون، یہ سارے کے سارے منافقین ملعون ہیں۔ اینما ثقفوا
تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ اخذو یہ پکڑے جائیں، یعنی اینما ثقفوا یہ کہیں پر بھی پائے جائیں، اخذو تو ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا اور انہیں گن گن کر قتل کر دیا جائے، چن چن کے قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں سے پھر اس پر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب منافقین کی بخشش نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور منافقین کو پھر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا۔ اس میں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد گرفت فرماتا ہے۔ منافقین کو بہت ڈھیل دی گئی، انہوں نے بڑے بڑے معرکوں میں، بڑے بڑے نازک لمحات میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا اور ہر قسم کی شرارت کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں مہلت دیتا رہا کہ جس میں یہ توبہ کر سکتے تھے، سچے پکے مسلمان بن سکتے تھے، لیکن بدبختی ان پہ غالب رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت کریمہ نے ان کو گناہوں پر مزید جرأت مند کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گندے عقیدہ رکھتا ہے، فاسد عقیدہ رکھتا ہے، اسے بھی ملعون کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو ان کے عقائد فاسدہ و باطلہ کی بنا پر ملعون ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہن نادانی میں اس طرح بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، بالفرض نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج زکوٰۃ کر رہا ہے، لیکن اس کے عقائد میں ایسا فساد ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، تو عوام کہتی ہے کہ جی برا مت کہو، کلمہ بھی تو پڑھتا ہے بیچارہ، نماز بھی تو پڑھ رہا ہے، روزہ بھی تو رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بلا ضرورت کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ خود اپنے عقائد کے برے عقائد کا اظہار کر دے، کتابوں میں لکھ دے اور آ کے اعلان خود کر رہا ہو کہ میں ان غلط عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہوں، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، میں جنت کو نہیں مانتا ہوں، میں دوزخ کو نہیں مانتا ہوں، میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہے یہ ظاہری اعمال اختیار کیے ہوئے ہو، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ جو منافقین نبی کریم کے دور میں تھے، یہ بھی کلمہ بظاہر پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد تک میں شرکت کرتے تھے، زکوٰۃیں دیتے تھے، لیکن ان کے عقائد میں فساد تھا، تو اللہ نے فرمایا ملعونین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعمال اپنے مقام پر، لیکن عقائد کے فساد کی بنا پر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت بارگاہ الہی میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ گویا خدا نخواستہ آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی کہ آپ جس کو یہ سمجھیں کہ بس اس کے عقیدہ خراب ہے اس کو ملعون کہنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے بھی ایک وسیع علم درکار ہوتا ہے کہ کس بات کی بنا پر ہم سامنے والے کو فاسد عقیدے کا حامل کہہ سکتے ہیں، فاسد عقیدہ کسے کہتے ہیں، بلکہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے جو اپنے موجودہ عوام کی ذہنی صورتحال دیکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، اکثر ہماری عوام یہ بات جانتی نہیں ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں۔ وہ بعض اوقات ایک عمل کو عقیدے کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ عقائد بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کفر یا اسلام سے نہیں ہوتا، نظریات خیالات بعض ایسے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں سمجھ میں آتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نظریے کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اسی کو کفر اسلام کی جنگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور معتدل قسم کے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا اس میں کردار ادا کریں، اور جو عوام کے ذہن میں ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمی ضرور نکلنی چاہیے، تاکہ انتشار و افتراق کی صورتحال ختم ہو اور آپس میں محبت پیدا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے یہی ہے، یعنی جو پہلے بھی منافقین پہلے دوروں میں گزرے، اللہ کا طریقہ کار یہی رہا کہ پہلے ان کو تنبیہ، ان کو مہلت کرتے رہے، پہلے مہلت دیتا رہا اللہ تعالیٰ، سنبھلنے کا خود موقع دیا، پھر تنبیہات کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب انہوں نے اللہ کے تنبیہ کو بھی قبول نہیں کیا، ہوشیار کرنے کو بھی قبول نہیں کیا، تو پھر ان پہ لعنتیں نازل ہوئیں، ان پہ عذاب نازل ہوا، وہ قتل کر دیے گئے، اللہ کا اجتماعی عذاب جب نازل ہوا تو وہ اس کا شکار ہو گئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک عادت کریمہ بنا لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک طریقہ کار چلا رہا ہے تو کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس طریقے کو نہیں بدلے گا۔ وہ اس کی عادت کریمہ اس نے خود اپنے لیے لازم کر لی ہے کہ پہلے مہلت، اس کے بعد سلسلہ تنبیہات، اور اس کے بعد پھر عذاب۔ اس کے آگے جو آیات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا۔ یہ دو طرح کے گروپ عموماً کرتے تھے، ایک مشرکین، دوسرے یہود۔ مشرکین تو استہزاءً کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، اچھا ہم بتائیں قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آتی جلدی، مذاق کرتے تھے۔ لیکن یہود جو ہوتے تھے یہ امتحاناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، کیونکہ توریت میں قیامت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ کب آئے گی، اور اس میں ایک نشانی بھی لکھی تھی کہ جو نبی آخری نبی آئے گا وہ اس سے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ اس کا صحیح وقت نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے امتحاناً پوچھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو پھر نبی ہے ہی نہیں۔ اگر نبی ہوتے تو پھر ہمارے توریت میں لکھا ہے کہ یہ اس کا جواب نہ دے پاتے، لہٰذا وہ امتحاناً آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، قل انما علمھا عند اللہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ شاید قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ تو یہ گویا کہ ارشاد فرما دیا گیا کہ قیامت کے وقوع کا صحیح علم، حقیقی علم، اس کے اظہار کو منع کر دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم تھا یا نہیں تھا۔ تو جمہور علماء اسلام اسی طرف ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن اس کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور جہاں نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، اس سے مراد ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے مجھے علم نہیں۔ ہاں، اللہ کی عطا سے یقیناً آپ کو علم حاصل تھا، کیونکہ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ قیامت 10 محرم الحرام کو اور جمعے کے دن قائم ہوگی۔ سن وغیرہ نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، اور پھر قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم نے بتائیں، بے شمار نشانیاں، یہ ہوگا تو بس قیامت قریب ہوگی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ قیامت تو درمیانی معاملہ ہے، قیامت کے بعد تک کے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر میدان محشر ہوگا، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جو جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ تو جو نبی قیامت کے بعد کے احوال بتا رہا ہے تو آپ تھوڑا سا عقلی لحاظ سے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کا بتا دے، آگے کا بتا دے، بیچ کے علم سے نبی کو محروم کیوں رکھے گا؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس علم کے اظہار کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اظہار کا حکم ہوتا، دے دی جاتا، تو حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے کہ چلو جی اب تو پتہ چل گیا قیامت کب آئے گی، تو اب کم از کم اس سال تو نہیں آ سکتی ہے، اس صدی میں تو نہیں آ سکتی، ہماری عمر میں تو نہیں آ سکتی ہے، تو بے پرواہ ہو جاتے اور بہت سارے فتن نمودار ہوتے۔ لہٰذا یہ یاد رکھا جائے کہ قیامت کا علم، اس کا یہ قائل ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے سعیر تیار کیا۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، یعنی بہت تیز شعلے مارتی ہوئی آگ، اس میں ان کفار کو ڈالا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ اس میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے۔ یعنی منہ الٹ الٹ کے کیا مطلب کہ ایک دفعہ آگ میں ان کو جلایا جائے گا، سڑ جائے گا منہ، پھر کھالا جائے گی، پھر سڑایا جائے گا، پھر کھالا جائے گی، پھر جلایا جائے گا۔ اس طرح کئی ہزار مرتبہ ایک ایک لمحے کے اندر یہ معاملہ ہوگا اور شدید ترین اذیت ہوگی اور چھٹکارا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اب وہ کیا کہیں گے دیکھیے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کر لیتے، یعنی کاش ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی،
اب انہیں پچھتاوا ہوگا، اب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن وہاں پہ جا کر یہ رونا گڑ گڑانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا۔ خاندان کے بڑے اور جو قوم کے سردار تھے ان کا کہنا مان لیا، اور وہ سب کے سب جاہل اور ہمیں غلط چیزوں کی طرف مائل کرنے والے تھے، لہٰذا ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اب وہ بددعا دیں گے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان لوگوں نے ہمیں اس راہ سے بہکایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دے، کیونکہ ایک انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ تو آج جو قدموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنے بڑوں کے سننے کے لیے تیار نہیں، اور بڑا ہے گمراہ، تو پھر جہنم کے اندر خود اس بڑے کی جو عقیدت ہوگی وہ نفرت میں بدل جائے گی، اور یہ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب کریم اس پہ تو ڈبل عذاب نازل فرما۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ محروم کر دے اور ان پہ عذاب نازل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید بالکل جائز نہیں ہے، کہ آنکھیں بند کر کے یہ سوچے ہی نہیں آدمی کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، کیا قول مان رہا ہوں، صحیح بات یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے انسان آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اس کے بعد مخلوق کی اطاعت میں ہمیں شرعی قیودات کا لحاظ رکھ کر ہی اطاعت کرنی چاہیے، یہی عافیت ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور بروز قیامت ہماری گرفت کا سبب بن جائے۔ ویسے تو یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمان کو بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی خدا نخواستہ غلط کوئی طرز عمل اختیار کریں، اگر ہم غلطی کر بیٹھیں، اور مثلا اس طرح کی کہ خاندان کے اندر کوئی بری رسم چلی آ رہی ہے، غلط رسم چلی آ رہی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارے دادا جان ایسے کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے اس چیز کی رسم کی بنیاد رکھی، اور ہم شریعت کو نظر انداز کر دیں، شریعت کو فراموش کر دیں، یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات برادری سسٹم، خاندان سسٹم، بعض خاص قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شریعت کو بعد میں دیکھتی ہیں، اپنے خاندانی رسم و رواج کو پہلے دیکھتی ہیں، چاہے وہ خاندانی رسم و رواج بالکل خلاف شرع کیوں نہ ہو، یہ غلط ہے، اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔